بلا شبہ یہ آپ کا دشمن ہے اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ آپ کا بھی دشمن ہے، آپ کی گھر والی کا بھی دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، لہذا یہ آپ دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے غلطی ہو جائے، آپ سے بھول کا معاملہ ہو جائے اور آپ کو یہ جنت سے نکلوا دے۔ فَتَشْقَىٰ، بس اس وقت آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ نکلوانے کا لفظ جب ارشاد فرمایا ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تم دونوں کو نہ نکلوا دے، اور جب مشقت کا معاملہ آیا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فتشقا۔ تو یہاں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بیوی کی ذمہ داری ہے وہ خامن کے اوپر آتی ہے، یعنی جب جنت سے چلے جائیں گے اور وہاں خود محنت مشقت کرنی پڑے گی کمانے کے لیے، یعنی کمانے سے مراد ان کے لیے رزق اکٹھا کرنا، کھانے پینے کا بندوبست کرنا، یہ چیزیں اکٹھی کرنی پڑیں گی، تو اس میں جو مشقت کا لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ خامن کو اللہ تبارک و تعالیٰ باور کرا رہے ہیں، یعنی خامن کی ذمہ داری لگا رہے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بات معلوم ہوئی کہ خامن کی ذمہ داری ہے بیوی کے حقوق ادا کرنا، اور بیوی کے حقوق میں 4 چیزیں بنیادی طور پر ہیں: کھانا، پینا، لباس اور مسکن، ٹھکانہ دینا۔ اب یہ 4 چیزوں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما رہے ہیں، ان پر ڈال رہے ہیں، کیونکہ اگلی آیات میں یہی بات آ رہی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا، یہ کہ آپ کے لیے یہ ہے کہ وہ آپ اس میں، یعنی جب آپ جنت سے چلے جائیں گے تو آپ پھر بھوک کا معاملہ بھی پیش آئے گا، بلا شبہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس میں بھوکے نہ ہوں گے، یعنی جنت کے اندر، ولا تعارا، اور نہ ہی یہاں پر آپ ننگے ہوں گے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور یہ کہ آپ اس میں پیاسے نہیں ہوں گے، ولا تضحى، اور نہ ہی آپ کو دھوپ ستائے گی۔ یعنی 4 چیزیں آپ کو جنت کے اندر آسانی سے سہولت سے عطا کی گئی ہیں، لہذا اگر یہ غلطی ہو گئی آپ سے کہ درخت کے قریب چلے گئے، اس کو آپ نے کھا لیا، تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ ان 4 چیزوں کے اعتبار سے آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ یہ 4 چیزوں کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو باور کرا رہے ہیں، اس سے بات معلوم ہوئی کہ خامن کے ذمہ بنیادی طور پر یہ 4 چیزیں ہیں۔ باقی جو چیزیں خامن اپنی بیوی کو عطا کرتا ہے وہ تبرع اور احسان ہے، بھلائی ہے خامن کی طرف سے، بنیادی طور پر یہ 4 چیزیں ہیں۔